والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور گزشتہ سال ہمارے بہت سے بھائی ایسے تھے جو اس مہینے میں موجود تھے اور اس رمضان میں وہ نہیں ہیں، اللہ کے یہاں پہنچ گئے. اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آئندہ ہم میں کون رہے گا اور کون چلا جائے گا. اس لیے اس مبارک مہینے کی ساعتوں کو، اس کی گھڑیوں کو، اس کے لمحات کو بہت زیادہ قدردانی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. یہ عظیم ترین مہینہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. 11 مہینے آدمی دین سے دور رہتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، گناہوں میں اس کا وقت گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا تاکہ اس مہینے میں ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں اور صالح اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. آپ نے وہ حدیث سنی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا. صحابہ کرام کے معلوم کرنے پر بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور یہ فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کے سامنے توبہ کر کے معافی مانگ کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا دیا ہو. تو میں نے کہا آمین. اور ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر مبارک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، بخل اور کنجوسی سے کام لے. تو میں نے کہا آمین. یعنی مجلس میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم عالی، اسم گرامی آئے تو پہلی مرتبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اور ایسا ہی واجب ہے جیسا کہ نماز وتر واجب ہے، جیسے عید کی 2 رکعت واجب ہے، اسی طرح سے درود بھیجنا بھی واجب ہے. اور اس کے بعد پھر جتنی بار بھی مجلس میں ذکر آئے تو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار ہم درود بھیجیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برابر پڑھتے رہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لیا، اس پر میں نے کہا آمین. بد دعا کون کر رہے ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ، سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء سید المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ہے کہ سید الملائکہ بد دعا کریں اور امام الانبیاء والمرسلین آمین فرمائیں تو اس میں اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کے لمحات کی، اس کی ساعتوں کی قدر کرنا چاہیے. اور اس کا سب سے بہترین وظیفہ رمضان شریف کا قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت
جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت آپ کرتے رہیں، اس سے ایمانی کیفیت میں تازگی پیدا ہوتی ہے، نورانیت اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ رمضان میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے اور باقاعدہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ اپنا پارہ ان کو سناتے، پھر ان کا سنتے۔ یہ حافظوں کی سنت وہی ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اور اپنے اکابر یعنی حضرات صحابہ کرام اور اس کے بعد کے تابعین، تابعین اور ہر زمانے کے علماء، صلحاء، اللہ کے خاص بندے قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ تلاوت کی لذت، تلاوت کی حلاوت، تلاوت کا انہمار جن لوگوں کو ہوتا ہے تو ان کو ما سوا کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب وہ بیٹھے ہیں اور کب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے قریبی اکابر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت کا باقاعدہ معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن پورا کرتے تھے، صبح شروع کرتے شام کو مکمل ہو جاتا۔ رمضان کے علاوہ 10 پارے پڑھتے، لیکن رمضان میں ایک قرآن پورا روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ 2 رمضان کی بات نہیں، 42 سال تک حضرت کا معمول رہا کہ 42 سال حضرت نے روزانہ قرآن مکمل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے بارے میں لکھا ہے ان کے معمولات میں کہ ایک قرآن رات میں کرتے تھے، ایک قرآن دن میں کرتے تھے۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، فقیہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضرت صبح شروع فرماتے اور شام تک قرآن پورا ہو جاتا۔ اور بہت پرانی بات نہیں، میں تازی بات آپ کو بتا دوں، ابھی میں یہاں جے پور آیا 4-5 روز پہلے، تو جس دن مجھے آنا تھا اس سے 2 روز پہلے ہمارے مدرسے کے جو محتمم حضرت مولانا محمد اسماعیل صادق صاحب، ان کے جو والد محترم ہیں، ان کی عمر 90 سال کے قریب ہے اور حافظ بھی نہیں، ناظر خواں ہیں، تو ان کے یہاں افطار میں گیا، افطار میں بھی 10 منٹ باقی ہیں اور ان کے سامنے قرآن ہے اور وہ 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم پورا ہو گیا کہ الحمدللہ؟ میں نے کہا شروع کب کیا تھا؟ کہ وہ صبح 2-2:30 بجے بیٹھ گئے تھے اور الحمدللہ مغرب سے تک پورا ہو گیا۔ یعنی وہ ناظر خواں ہیں، لیکن قرآن سے ایسا تعلق اور اب سے نہیں، ان کا سالہ سال سے معمول ہے۔ رمضان کے علاوہ 10 پارے 15 پارے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور رمضان میں خاص طور پر ایک قرآن وہ صبح سے شام تک پورا کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ اس کا تعلق ہے قرآن سے، عشق، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے انسیت، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی، تو جیسی تختہ ہٹایا ایک قبر وہاں ملی تو دیکھا ایک سفید ریش بزرگ، سفید داڑھی والے، اور بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر، انہوں نے اوپر دیکھا، پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کہ نہیں، ابھی ہم قبر کھودنے کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ اس کو ڈھک دو، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی ایسا شغف قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر میں جانے کے بعد ان کے لیے انتظام کر دیا، قرآن ان کے سامنے ہے اور وہ تلاوت میں مشغول ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت ہم جتنا زیادہ کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ دوسری اہم ترین عبادت اس مہینے کی وہ رمضان شریف کے روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، اسی طرح سے رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ اور روزہ، اس کے بارے میں ہر سال اس بات کو دہرایا جاتا ہے یاد دہانی کی خاطر کہ صرف کھانے پینے خواہشات سے رکنے تک روزہ محدود نہیں، یہ تو روزے کی ایک ظاہری شکل ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے غیر رمضان میں بھی، ان سے رک جانا،
اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ اصل روزہ ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ایک بات، ایک ملفوظ میں نے سنا، بہت اچھا لگا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو رمضان کے علاوہ اللہ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، رمضان میں ان کو تو ہم کر گزرتے ہیں، اور جو ہمارے لیے پہلے سے حلال تھی اس سے ہم رک جاتے ہیں۔ کھانا حلال تھا کہ نہیں؟ حلال تھا، اللہ نے حرام کیا تو رک گئے۔ پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، اللہ نے منع کیا روزے میں تو رک گئے۔ اور جھوٹ بولنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ پہلے سے حرام ہے، لیکن اس سے ہم روزے میں نہیں رک رہے ہیں۔ غیبت کرنا حرام ہے، اس سے نہیں رکا جا رہا ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا حرام ہے، اس سے آدمی نہیں رک رہا ہے۔ اسی طرح سے سود کھانا حرام ہے، روزے کی حالت میں اس کو یعنی افطار سود کے کھانے پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا روزہ ہوگا کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے حلال تھی اور ان کو حرام کر دیا، کھانے کو حرام کر دیا، پینے کو حرام کر دیا، خواہش نفس کی تکمیل کو حرام کر دیا، اس سے تو ہم رک گئے۔ اور جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، کسی کو بہتان لگانا حرام، گالی گلوچ کرنا حرام، غصہ کرنا حرام، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا حرام، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو پہلے سے حرام ہیں، روزے کی حالت میں ان کا کرنا بطریق اولا حرام ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے روزے کو محفوظ رکھنا، یہ اصل پسندیدہ ہے اللہ کو اور یہ محبوب ہے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور جو آتا ہے حدیث میں کہ روزہ یوں کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں نے اس کو کھانے سے پینے سے رو کے رکھا خواہش نفس سے، لہذا اس کے بارے میں آپ میری سفارش قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، اس کی بھی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سے وہ روزہ کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یا وہ روزے دار کے جس کے بارے میں آتا ہے الصائم لا ترد دعوتہ، کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یا جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یعنی جنت کے اندر اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے صرف روزے داری داخل ہوں گے، باقی کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ ان کا اعزاز ہوگا کہ سارے روزے دار ایک صف میں ہو جائیں، غیر روزے داروں کو نکال دیا جائے گا، ان کا اعزاز و اکرام نہیں ہوگا، بلکہ توہین ہوگی ان کی سارے لوگوں کے سامنے، اور روزے داروں کو اس دروازے سے نکالا جائے گا۔ تو یہ جو روزے کا ذکر ہے حدیثوں میں، اس روزے سے مراد یہی روزہ ہے کہ جس روزے کو حفاظت کے ساتھ رکھا جائے، گناہوں سے حفاظت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے تو یہی روزہ اللہ کے یہاں معتبر ہے، اور یہی روزہ اللہ کے یہاں سفارش کرے گا، اور اسی روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عنایت فرمائیں گے، اور اسی طرح کے روزے داروں کو ریان دروازے سے گزارا جائے گا، نکالا جائے گا۔ تو اس لیے مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہر روزے دار کو ضرورت ہے کہ جب روزہ رکھ لیا، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنے لگے کہہ دو کہ بھئی ایسا میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، کہہ کے خاموش ہو جاؤ، بالکل اس کو کوئی جواب نہ دو اور خدا سے کام لو، تو ایسا روزہ رکھا جائے گا تو یہ روزہ کل انشاءاللہ ہمارے لیے باعث شفا بنے گا، باعث شفاعت بنے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رمضان شریف میں عموماً چونکہ لوگوں کا معمول رہتا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اس مناسبت سے چند باتیں زکوٰۃ کے بارے میں عرض کی جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں،
فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. آگے اس عذاب کی تفصیل کا بیان ہے اس آیت میں کہ قیامت کے دن یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیور کہ جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، اس سب کو تپایا جائے گا، آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ تمہارا مال و دولت ہے، یہ وہ سونا چاندی ہے کہ جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے آج تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے. قرآن کی اور بھی دیگر آیتوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں وعید ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل یعنی جہنم اور ہلاکت اور بربادی اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا ہے، عیب نکالنے والا ہے. الذی جمع مالا وعددا، کہ جو مال کو جمع کر کے اور گن گن کے رکھتا ہے. ایحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال جس کو وہ شمار کر کے گنتی کر کے رکھ رہا ہے وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لینبذن فی الحطمہ، اس کو حطمہ میں ضرور ڈالا جائے گا. اور فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، معلوم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. الذی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں کو چھوئے گی اور دلوں تک اس کا اثر پہنچے گا. یعنی وہ آگ دنیا کی آگ نہیں کہ جس کو پانی سے، مٹی سے بجھا دیا جائے، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی اور اس آگ میں اس کو جلایا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم مال کما رہے ہیں، خواہ وہ زراعت کے ذریعے سے کمائیں، تجارت کے ذریعے سے کمائیں، دکانداری کے ذریعے سے کمائیں، یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس مال میں برکت بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں. اذان جمعہ ہوئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان ہو گئی تو اب خرید و فروخت بند کر دو، دکان بڑھا دو، بیچنا بالکل بند کر دو. وذروا البیع، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ اگر اذان ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس گراہک آ رہے ہیں، کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کچھ کما بھی لیا تو اس میں برکت کون ڈالتا ہے؟ برکت ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں انسان کی کمائی میں. ایک واقعہ میں نے پڑھا، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے بھائی کا لکھا کہ میرے بھائی، وہ حضرت تھانوی کے صحبت یافتہ جناب محمد کیفی صاحب، تو ان کا واقعہ لکھا انہوں نے کہ ان کی ایک دکان تھی لاہور میں کتابوں کی. ایک دن بہت زیادہ تیز بارش ہوئی، موسلادھار، اور سڑکوں پر بہت پانی کھڑا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ آج کتاب خریدنے کون آئے گا، کتب خانہ ہے، کتابوں کی دکان ہے. اس لیے کہ مسلم معاشرے میں صورتحال کیا ہے کہ ساری ضروریات پوری کر لینے کے بعد اب اگر کچھ وقت بچتا ہے تو آدمی سوچتا ہے بھئی چلو کوئی کتاب خرید لیتے ہیں. یعنی کتاب ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس سے ظاہری طور پر نہ تو بھوک مٹتی ہے، نہ پیاس مٹتی ہے، نہ اور کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے. بعد میں اس کا نمبر آتا ہے کہ بھئی چلو بھئی دیوبند جا رہے، چلو کوئی کتاب خرید لیں. یعنی بذات خود آدمی اس کو ضرورت نہیں سمجھتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی نے سوچا کہ آج کتاب خریدنے کون آئے گا اتنی بارش میں، تو میں رک گیا. لیکن پھر خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی روٹی کا معاملہ چونکہ اس سے جوڑ رکھا ہے، اللہ نے میرے لیے ذریعہ بنایا ہے رزق تک، دکان کو اس لیے مجھے جانا چاہیے. چنانچہ میں اپنی چھتری لگا کر کے گیا اور جا کر دکان کھولی. میں نے سوچا بارش میں کون آئے گا، تو
جب تک تلاوت ہی کر لوں۔ قرآن کریم لے کر کے میں تلاوت میں مشغول ہوا تو تلاوت شروع ہی کی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ لوگ آنے شروع ہو گئے، برساتی لے کر کے اپنی چھتریاں تان کر کے آئے اور آ کر کے کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جتنی فروختگی ہوتی تھی روزانہ اتنی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ گراہک کے دل میں تقاضا کون پیدا کرتا ہے، گراہکوں کو کون بیچتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ بیچنے والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہی اس میں برکت دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ تم آدھا مال دے دو، 2.5% کے حساب سے مطالبہ کیا، 97.5% اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% دو۔ حالانکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ چاہتے تو یوں کہتے 97.5% ہمارے نام پہ دو اور 2.5% تم رکھو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ صرف 2.5% کا سوال کیا، اور اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض قرار دیا۔ صاحب مال لوگ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، تجارت کا سامان ہے، 52.5 تولے چاندی جس کا نصاب پہنچتا ہے، یعنی تقریباً 21-22 ہزار روپے، جو بھی ریٹ چل رہا ہے بازار کا اس کے اعتبار سے حساب نکالا جائے گا، تو اس کا حساب لگا کر کے صحیح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ یعنی ایک تاریخ آپ متعین کر لیجئے، مثلا اصل تو رمضان کا تعلق زکوٰۃ سے ہے ہی نہیں کہ صاحب رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض اس وقت ہوتی ہے جب سال پورا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر یکم محرم اپنی تاریخ زکوٰۃ کی نوٹ کرتا ہے تو اگلے سال محرم کی پہلی تاریخ میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ پہلی تاریخ میں سارے پیسے نکال کر کے الگ رکھ لے اور پھر چاہے وہ رمضان میں ادا کر دے، اور اگر کوئی رمضان ہی میں زکوٰۃ کا حساب اپنا نوٹ کر لیتا ہے، مثلا رمضان کی 10 تاریخ میں، تو 10 تاریخ میں جتنی بھی مالیت اس کے پاس ہے ایک سال میں، مثلا 1 لاکھ روپے پہلے سے تھا، اور ابھی ایک ہفتہ پہلے 50,000 روپے اور آگے رمضان شروع ہونے سے پہلے، تو 10 رمضان کو یہ پورے 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا، اور یہ کہ زکوٰۃ کے بارے میں دوسری اہم بات یہ کہ اس کو مستحق تک پہنچانا، مصرف تک پہنچانا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے یوں نہیں کہا زکوٰۃ نکالو، اور یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ پھینک دو، بلکہ یوں فرمایا آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچاؤ، مصرف تک پہنچاؤ۔ اگر آپ مصرف تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں 2 باتیں، خاص طور پر 2 مصرف کے جس میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، رشتہ داروں میں وہ کہ جن کا تعلق آدمی کی ولادت سے، جیسے اپنی اولاد، یعنی اپنا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اوپر کے رشتہ دار اپنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بھائی کو، بہن کو، ماموں کو، خالہ کو، پھوپھی کو اور خالو کو، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ لوگ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی ضرورت مند ہوں۔ یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب اپنوں کو دے دو بھائی، چاہے وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ان کا اعتبار، ان کو دیکھا جائے کہ وہ ضرورت مند ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ واقعتاً ضرورت مند ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اور دوسری بات یہ کہ مدارس کے مستحق طلبہ جو علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کا علم پڑھ رہے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، چونکہ مدرسے میں بھی سارے طلبہ برابر نہیں ہوتے، بہت سارے طلبہ وہ ہیں کہ جو باقاعدہ اپنی خوراکی فیس جمع کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے طلبہ کی ہوتی ہے کہ جو صاحب ضرورت مند ہوتے ہیں اور مدرسہ ہی ان کا پورا خرچ اٹھاتا ہے، تو ایسے طلبہ کے اوپر زکوٰۃ دینے میں بھی دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب اور دوسرے علم کے اندر اعانت اور مدد کرنے کا ثواب۔
تو اس پر بھی اگر زکوٰۃ مدرسے کے طلباء کو دی جائے تحقیق کے بعد اطمینان کر کے، تو انشاءاللہ اس میں بھی دوہرا ثواب ملے گا۔ اور بھی بہت سی باتیں ذہن میں اس وقت موجود ہیں، وقت چونکہ مکمل ہو گیا اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔